ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جی پیارے بچوں، جو آج میں اسٹوری آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ آپ کی فیوریٹ اسٹوری سنڈریلا کے بارے میں ہے. تو اسٹوری شروع کرتے ہیں. ایک بار سنڈریلا نامی لڑکی اپنی ستیلی ماں اور دو ستیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی. قریب سنڈریلا کو دن بھر سخت محنت کرنی پڑتی تھی تاکہ دوسرے آرام کر سکیں. وہ ہی تھی جسے ہر صبح اس وقت اٹھنا پڑتا تھا جب ابھی اندھیرا ہوتا تھا اور سردی ہوتی تھی، اور آگ جلانے کے لیے بھی وہی تھی اور کھانا پکانے کے لیے بھی وہی تھی. یہ وہ تھی جس نے آگ کو جاری رکھا ہوا تھا. بیچاری لڑکی آگ کے تمام راکھوں سے اپنے آپ کو صاف نہ رکھ سکتی تھی. کیا گڑبڑ تھی؟ اس کی دو ستیلی بہنیں ہنس پڑیں اور اسی لیے انہوں نے اسے سنڈریلا کہا، کیونکہ وہ ہر وقت راکھ کی وجہ سے کپڑے اس کے کالے ہوتے تھے، دکھنے میں بہت زیادہ کام ہوتا تھا، بہت زیادہ اچھی خوبصورت نہیں لگتی تھی، نہ بنی سنوری رہتی تھی. تو اس لیے اس کی دونوں بہنیں اسے چڑھاتی تھیں اور اسے سنڈریلا کے نام سے بلاتی تھیں. وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کیا ہے. ایک دن شہر میں سے بڑی خبر آئی. بادشاہ اور ملکہ اپنے ایک گرینڈ فنکشن رکھنا چاہ رہے ہیں. شہزادے کے لیے ایک دلہن تلاش کرنے کا وقت تھا. ملک کی تمام نوجوان خواتین کو آنے کی دعوت دی گئی تھی اور خوشی سے جنگلی ہوئی جاتی تھیں. وہ اپنا سب سے خوبصورت گاؤن پہن کے اور اپنے بالوں کو مزید خوبصورت بنائیں گی. شاید شہزادہ انہیں پسند کر لے. سنڈریلا کے گھر میں اب اس کے پاس اضافی کام تھا. اسے اپنی ستیلی بہنوں کے لیے دو بالکل نئے گاؤن بنانے تھے. تیسرا، ایک ستیلی بہن چلائی، تیسرا کس لیے؟ آپ اسے لباس کہتے ہیں؟ دوسری نے چیخا. اوہ پیاری سنڈریلا نے کہا، میں کب کر سکتی ہوں؟ میرے پاس اپنا کرنے کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہوگا. مجھے بھی اس گرینڈ فنکشن میں بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، اٹینڈ کرنا ہے. یہ سن کر دونوں بہنیں بہت زیادہ ہنسنے لگ گئیں کہ یہ جائے گی ہمارے ساتھ. ستیلی ماں کمرے میں چلی گئی. اب کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکی نے کہا، میرے پاس گرینڈ فنکشن پہ جانے کے لیے اپنے خود کا لباس تیار کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا. تم، ستیلی ماں نے پکارا. کس نے کہا کہ تم گرینڈ فنکشن پر جا رہی ہو؟ تم کہیں نہیں جا رہی، تم گھر پر ہی رہو گی. کیا ہنسی ہے، ایک ستیلی بہن نے کہا. ایسی گڑبڑ؟ انہوں نے سنڈریلا کی طرف اشارہ کر کے کہا. سب ہنس پڑے کیونکہ وہ اس کے کالے سیاہ کپڑوں پر ہنستی رہتی تھی. سنڈریلا نے اپنے آپ سے کہا، جب وہ میری طرف دیکھتے ہی نہیں تو شاید واقعی ہی کوئی گڑبڑ نظر آتی ہوگی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی، اور اگر میں کر سکتی تو میں ایسے فنکشن پر بادشاہ کے دربار میں ضرور حاضر ہوتی، جو کہ بادشاہ اپنے شہزادے کے لیے ایک خوبصورت دلہن ڈھونڈنا چاہتا ہے. وہ اداس تھی. جلد ہی ستیلی ماں اور ستیلی بہنوں کو پارٹی میں جانے کا وقت آ گیا تھا. ان کی بڑی گاڑی دروازے پر آئی. ستیلی ماں اور ستیلی بہنیں اس کے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا. خدا حافظ، سنڈریلا نے کہا. آپ کا وقت اچھا گزرے. لیکن اس کی ستیلی ماں اور ستیلی بہنوں نے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. سنڈریلا نے اداسی سے کہا. گاڑی سڑک پر چڑھ گئی اور اس کی بلند آواز میں کہیں گم ہو گئی. کاش میں بھی ایسے گرینڈ فنکشن پر جا سکتی. پھر اچانک اس کے سامنے ایک پری تھی جس کو سنڈریلا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ چیزیں تو اس نے خالی اپنے خوابوں میں، خیالوں میں اور اسٹوریوں میں ہی سنی تھی کہ کوئی پری ہوتی ہے. تم نے بلایا؟ پری نے کہا. کیا میں نے بلایا؟ سنڈریلا نے کہا. تم کون ہو؟ کیوں، تمہاری پری، گرینڈ مدر، یعنی آپ کی خواہش جانتے ہو؟ میں اسے دینے آئی ہوں. لیکن سنڈریلا نے کہا، میری خواہش ناممکن ہے. معذرت، پری گارڈ مدر نے جھنجھلا کر کہا. کیا میں صرف پتیلی سے باہر آئی ہوں؟ ہاں، تم نے کیا، سنڈریلا نے کہا. تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے. تمہاری خواہش ہے، اور تمہاری خواہش دیکھو کتنی جلدی پوری ہو سکتی ہے. سنڈریلا اداس تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مجھے گرینڈ فنکشن پر جانا ہے، اس لیے میں اپنے گندے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی. لیکن میری طرف دیکھو، پریوں کی گارڈ مدر نے کہا. تم کچھ گڑبڑ نہیں ہے، کچھ گڑبڑ نہیں لگ رہی. لڑکی نے کہا. اگر میرے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھی چیز ہوتی تو میں پاس گاڑی ہوتی تو میں بھی وہاں جا سکتی تھی. میری پیاری، یہ سب ممکن ہے، پری نے کہا، اور اس نے ساتھ ہی اپنی چھڑی سنڈریلا کے سر پر تھپتھپا دی. اور اس کے بعد کیا تھا، ایک جادو سا ہو گیا جو سنڈریلا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا. ایک دم سنڈریلا بالکل صاف ستھری تھی. وہ نیلے رنگ کے خوبصورت گاؤن میں ملبوس تھی. اس کے بال اس کے سر پر سنہری پٹی کے
اندر اونچے بنائے ہوئے تھے۔ یہ شاندار ہے، سنڈریلا نے اپنے آپ کو دیکھا اور کہا۔ کس نے کہا؟ میرا کام ہو گیا، پری گارڈ مدر نے کہا۔ اس نے دوبارہ اپنی چھڑی کو تھپتھپایا اور ایک دم ایک خوبصورت گاڑی آئی جس میں ایک ڈرائیور اور 4 سفید گھوڑے تھے۔ سنڈریلا سب کچھ دیکھ کر حیران تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ سنڈریلا نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنی حقیقی تم ہو اور ہو سکتی ہو، پری گارڈ مدر نے کہا۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو نہیں بھولنا، کیونکہ یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھول گئیں تو سب کچھ بدل جائے گا۔ سنڈریلا سوچنے لگی کہ ایسا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سنڈریلا نے پری مدر گارڈ سے پوچھ لیا۔ یہ سب صرف آدھی رات تک رہتا ہے۔ آج رات آدھی رات کے جھپکتے ہی یہ سب ختم ہو جائے گا، سب کچھ پہلے کی طرح واپس آ جائے گا۔ پھر مجھے آدھی رات سے پہلے ہی گرینڈ فنکشن چھوڑ کر آنا ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی کرنا ہوگا، سنڈریلا نے کہا۔ اچھا خیال ہے، پری گارڈ مدر نے کہا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میرا کام ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پری گارڈ مدر چلی گئی۔ سنڈریلا نے اپنے ارد گرد دیکھا، کیا ایسا بھی ہوا ہے؟ لیکن وہاں ایک عمدہ گاؤن میں اور بالوں میں سنہری پٹی کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کے سامنے اس کا ڈرائیور تھا اور 4 گھوڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ حیران پریشان ان سب چیزوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا میری زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آ رہی ہوں، ڈرائیور کو بلاتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ گرینڈ فنکشن پر پرنس نہیں جانتا تھا کہ کیا سوچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ ملکہ نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اپنے ارد گرد دیکھو، تم ان میں سے بہتر لڑکیاں نہیں چاہ سکتے۔ میں جانتا ہوں ماں، شہزادے نے کہا۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ کچھ تو غلط ہے، اور بہت سی نوجوان خواتین سے ملا اور پھر ایک ایک کر کے ہیلو کرنے کے بعد اس کے آگے کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں تھا۔ دیکھو، کسی نے سامنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کون ہے؟ یہ دیکھتے ہی شہزادے نے مڑ کر دیکھا، اور وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، کیونکہ سامنے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی کوئی اور نہیں، سنڈریلا تھی۔ سب کے سر پھر گئے۔ سیڑھیوں سے اترنے والی خوبصورت لڑکی کون تھی؟ اس نے اپنا سر اونچا رکھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا تعلق کسی بہت ہی بڑے گھرانے سے ہو، لیکن اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ شہزادے نے اپنے آپ سے کہا، میں اسے ڈانس کرنے کو کہوں گا، اور وہ سنڈریلا کے پاس چلا گیا۔ کیا ہم مل چکے ہیں؟ پرنس نے کہا۔ میں آپ سے مل کر خوش ہوں، سنڈریلا نے کہا، جھجک کر کہا۔ شہزادے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن یقیناً یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی سنڈریلا کو نہیں دیکھا تھا، نہ وہ اس سے ملا تھا، اور سنڈریلا بھی پہلی دفعہ گرینڈ فنکشن میں بادشاہ کے محل میں آئی تھی۔ بہت سی چیزیں ممکن ہیں، سنڈریلا نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سچ ہو جائیں۔ شہزادے نے کہا۔ اپنے دل میں ایک چھلانگ سی محسوس کی۔ اس نے اور سنڈریلا نے رقص کیا۔ جب گانا ختم ہوا تو انہوں نے دوبارہ رقص کیا، پھر انہوں نے دوبارہ رقص کیا، اور پھر بھی جلد ہی گرینڈ فنکشن پر دوسری لڑکیاں حسد کرنے لگ گئیں۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ کیوں ناچتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس طرح کا برا سلوک۔ لیکن تمام ٹائم شہزادہ سنڈریلا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کچھ اور کیا اور کچھ اور رقص کیا۔ در حقیقت وہ اتنی دیر تک ناچتے رہے کہ سنڈریلا گھڑی کو دیکھنا ہی بھول گئی۔ اس کو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ اس نے 12 بجے کے بعد واپس چلے جانا ہے۔ ڈونگ، گھڑی نے کہا۔ سنڈریلا نے اوپر کی طرف دیکھا۔ ڈونگ، گھڑی نے کہا۔ شہزادے نے کہا، میں آپ کو سن نہیں سکتا، گھڑی کی آواز بہت تیز ہے۔ ڈونگ، گھڑی پھر بجی۔ خدا حافظ، سنڈریلا نے کہا اور اوپر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ڈونگ، گھڑی چلائی، براہ کرم ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، پرنس نے سنڈریلا کو آواز دیتے ہوئے کہا، لیکن سنڈریلا بہت تیزی سے اوپر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ براہ کرم ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، پرنس نے۔ اوہ پیارے، اس نے کہا جیسے شیشے کی ایک چپل سیڑھی پر اس کے پاؤں سے گر گئی، لیکن سنڈریلا بھاگتی رہی۔ ڈونگ، گھڑی نے کہا۔ براہ کرم تھوڑا سا انتظار کیجیے، پرنس نے کہا۔ ڈونگ، گھڑی بجی۔ خدا حافظ، سنڈریلا نے آخری بار پلٹ کر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ڈونگ، گھڑی خاموش تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور سنڈریلا نے آدھی رات سے پہلے ہی اپنے گھر واپس جانا تھا۔
रुको, शहज़ादे ने बुलाया। इसने शीशे की चप्पल उठाई और दरवाजे की तरफ बाहर निकला। इसने इधर उधर देखा, लेकिन इसका नीला लिबास कहीं नज़र न आया। ये सब मैंने इसके पास छोड़ा था। इसने शीशे की चप्पल को नीचे देखते हुए कहा। इसने कहा कि ये एक ख़ास तरीके से बनाया गया है, जिस तरह किसी दूसरे के पाँव में फ़िट नहीं हो सकता। इसने कहा, कहीं शीशे की दूसरी चप्पल है, और जब मैं इसे तलाश कर लूँगा तो वो भी मुझे मिल जाएगी, और फिर मैं इसके अपनी दुल्हन बनने को कहूँगा। झोपड़ी से झोपड़ी, घर से घर शहज़ादा गया। एक के बाद एक नौजवान औरत ने शीशे की चप्पल के अंदर अपना पाँव फिट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फिट ना हो सका, और शहज़ादा आगे बढ़ता गया। और वो सोच रहा था कि ना जाने कब उसको उसकी प्यारी शहज़ादी मिलेगी, और वो उसको कब देख पाएगा। आखिरकार शहज़ादा सिंड्रेला के घर के पास आया। वो आ रहा था तो एक सौतेली बहन ने देखा और बुलाया। खिड़की के बाहर देखा। दरवाजे पर दूसरी सौतेली बहन चीखी, जल्दी आओ। सौतेली माँ ने पुकारा, तैयार हो जाओ। आप में से एक ऐसा होना चाहिए जो इस चप्पल में अपना पाँव फिट कर सके। कोई बात नहीं। शहज़ादे ने दस्तक दी। सौतेली माँ ने अकड़ कर दरवाज़ा खोला। अंदर आ जाओ, कहती थी ना, मेरे पास 2 प्यारी बेटियाँ हैं आपको देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बेटियाँ पसंद आएंगी। पहली सौतेली बेटी ने शीशे की चप्पल में पाँव रखने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन ये फिट ना हो सकी। फिर दूसरी सौतेली बहन ने अपना पाँव अंदर फिट करने की कोशिश की। इसने भी पूरी कुव्वत से कोशिश की, लेकिन कोई डाइस नहीं हुआ, कोई हासिल ना हुआ। क्या घर में कोई और जवान औरतें नहीं हैं? प्रिंस ने कहा। कोई नहीं है, सौतेली माँ ने आगे से जवाब दिया। फिर मुझे जाना चाहिए, शहज़ादे ने उसकी सौतेली माँ को कहा। शायद एक और भी है, सिंड्रेला ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। सिंड्रेला आहिस्ता आहिस्ता करके कमरे में दाखिल हुई। शहज़ादा उसको देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्या है। मैंने सोचा कि आपने कहा था कि यहाँ कोई और जवान औरतें नहीं हैं, शहज़ादे ने कहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सौतेली माँ ने सिसकी में कहा, क्योंकि वो सिंड्रेला को सामने नहीं लाना चाहते थे। यहाँ आओ, शहज़ादे ने कहा। सिंड्रेला इसकी तरफ बढ़ी। शहज़ादा एक घुटने के बल नीचे उतरा और अपने पाँव पर शीशे की चप्पल आजमाई। ये बिल्कुल फिट बैठा। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये शीशे की दूसरी चप्पल थी। मुझे मालूम था। वो रोया। तुम ही हो ना वो? क्या? सौतेली बहन चिल्लाई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा। वो नहीं। सौतेली दूसरी बहन भी चिल्लाई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकती, सौतेली माँ ने पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शहज़ादा जानता था कि सिंड्रेला ही वो है। इसने इसकी आंखों की तरफ देखा। इसने उसके बालों में झुर्रियाँ और इसके चेहरे पर राग देखी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, उन्होंने कहा, और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, सिंड्रेला ने कहा। और इसी तरह सिंड्रेला और शहज़ादे की शादी हो गई। वो खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। जी प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक